اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، ضمائر جز جیم۔ تو یہ ضمائر کا تیسرا جز ہے جس میں ہم متکلم کی ضمیریں پڑھیں گے۔ تو متکلم کی دو ہی ضمیریں ہیں، انا اور نحن۔ انا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو انا ہی استعمال ہوگا۔ اور نحن جمع کے لیے، تو چاہے بہت سے مرد ہو یا بہت سی عورتیں ہوں تو ان کے لیے نحن ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیے گئے جملے پڑھتے ہیں۔ انا مہندسن، میں انجینئر ہوں۔ انا ممرضۃ، میں نرس ہوں۔ تو یہاں دیکھیے مہندسن مذکر تھا، اس کے لیے بھی انا استعمال ہوا، اور ممرضۃ مؤنث ہے، اس کے لیے بھی انا استعمال ہوا، کیونکہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی ہے۔ نحن مہندسون، ہم انجینئر ہیں۔ نحن ممرضات، ہم نرسیں ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے مہندسون مذکر تھا اور ممرضات مؤنث، تو جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے نحن ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اب نیچے جملے دیے گئے ہیں جن میں غائب کی بھی ضمیریں ہیں، مخاطب کی بھی ہیں اور متکلم کی بھی ہیں۔ تو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، جب غائب کی ضمیر ہو جیسے ہوا تو اس کا ترجمہ وہ کرنا ہے، اگر مخاطب کی ہو جیسے انت تو اس کا ترجمہ تم، اور متکلم ہو تو اس کا ترجمہ متکلم کے مطابق ہی۔ انا تاجرن، میں تاجر ہوں۔ وانت طبیب، اور تم ڈاکٹر ہو۔ یہاں دیکھیے انا بھی واحد ہے تو تاجرن بھی واحد ذکر کیا، انت واحد مذکر، طبیبن بھی واحد مذکر۔ لیکن متکلم کی جو ضمیر ہے انا، یہ واحد چاہے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک، لیکن مخاطب کی مذکر کے لیے علیحدہ ہے، مؤنث کے لیے علیحدہ ہے، اس لیے مخاطب اور غائب کی 6 ضمیریں اور متکلم کی 2 ضمیریں۔ نحن فلاحون، ہم کسان ہیں۔ وانتم معلمون، اور تم استاد ہو۔ ہوا جبل، وہ پہاڑ ہے۔ وہی حقول، اور وہ کھیت ہے۔ ہم سیاحون، وہ سیاح ہیں۔ ونحن ممرضات، اور ہم نرسیں ہیں۔ تو یہاں سیاحون مذکر تھا تو اس کے لیے ہم مذکر کی ضمیر، اور ممرضات یہ جمع ہے، اس لیے نحن جمع ذکر کیا۔ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ وانت کبیر، اور تم بڑے ہو۔ ہما جالسانی، وہ دونوں بیٹھے ہیں۔ تو ہما تثنیہ تھا اس لیے جالسانی بھی تثنیہ ہوا، ہما تثنیہ تھا اس لیے جالسانی بھی تثنیہ۔ وانتما قائمان، اور تم دونوں کھڑے ہو۔ تو آئیے اب ہم تمرین کرتے ہیں۔ تمرین نمبر اول ہے انا اور نحن کے 4 جملے بنائیں۔ تو بہت ہی آسان ہے۔ انا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے میں، اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو آئیے اب ہم پہلے انا کے 4 جملے بناتے ہیں۔ انا تلمیذ، انا مجتہد، انا جالس، انا صغیر۔ تو اسی طرح مؤنث کے بھی بنائیں گے تو انا ہی آئے گا، جیسے انا صغیرۃ، انا طبیبۃ، انا طبیبۃ، انا مہندسۃ، انا قائمۃ۔ تو سب کے لیے انا استعمال ہوگا۔ اور نحن جمع کے لیے آتا ہے، تو جب جمع کا لفظ ذکر کریں گے تو نحن لگائیں گے، جیسے نحن مہندسون، نحن ممرضات، نحن مسلمون، نحن قائمون۔ تو جمع کے لیے نحن۔ مخاطب کی ضمائر کتنی ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو مخاطب کی 6 ضمیریں ہیں، 3 مذکر کی اور 3 مؤنث کی۔ کون کون سی ہیں؟ انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ تو آئیے اب ہم ان 6 ضمیروں کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے انت مسلمن، تو یہ مسلمن واحد تھا اس لیے انت بھی واحد۔ اب اسی مسلمن سے ہی ہم 6 جملے بنا لیتے ہیں، جیسے انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون۔ جب ضمیر بدلتی ہے تو آگے والا لفظ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح مؤنث کی ہم بنائیں گے انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن۔ عربی میں ترجمہ کریں۔
تو اب تمرین نمبر 3 میں ہمیں اردو میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے جہاں پر متکلم کے بارے میں بیان ہو تو آپ نے متکلم کی ضمیر لگانی ہے، جو الفاظ غائب پر دلالت کرتی ہوں تو پھر غائب کی ضمیر، اور مخاطب کے لیے آپ نے مخاطب کی ضمیر لکھنی ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں یہ متکلم پر دلالت کرنے والا ہے تو اس لیے متکلم کی ضمیر لگائیں گے، اور واحد ہے تو متکلم واحد کی ضمیر۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، تو طالب علم ہے تو یہاں پر تو مخاطب کی ضمیر لگائیں گے۔ انتا تلمیذن، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم جمع متکلم ہے تو اس لیے جمع کی ضمیر۔ نحن اطباء، میں نرس ہوں، انا ممرضۃ، وہ دونوں سیاح ہیں، وہ دونوں تو یہ غائب کی ضمیر لگائیں گے یہاں۔ ہما سیاحانی، وہ چھوٹا ہے، ہوا صغیر، اور میں بڑا ہوں، وانا کبیر، تم سب بیٹھے ہو، تم سب جمع مخاطب ہے۔ انتم جالسون، ہم کھڑے ہیں، نحن قائمون، تم دونوں انجینئر ہو، انتما مہندسانی، وہ سب تاجر ہیں، وہ سب غائب کی ضمیر لگائیں گے۔ ہم تاجرون،